أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد وآله. اللہ نے رامی خلاق کائنات اپنی پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، اور وہ وہی ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے، اور جس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا لِیَبْلُوَکُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. میں بارہا اس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خدا نے جو ایک ہدف جو بہت سارے بیان کیے ہیں کہ انسانوں کو خلق کرنے کا، کہ میری اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اب یہاں خدا کہے تمہیں بنایا کس لیے؟ ہم نے موت و حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہیں دیکھے، تمہارا امتحان لے. اور دوسری آیتوں میں جیسے کہ بیان ہوا کہ ہم تمہارا امتحان کبھی خوف سے لیں گے، کبھی جو ہے بھوک سے لیں گے، کبھی تمہارے مال کو کم کر دینے سے لیں گے، اور کبھی تمہارے اموال کو، تمہارے نفسوں کو ختم کر دینے سے لیں گے. انشاءاللہ کبھی اس کے اندر گفتگو ہوگی تو کہیں گے ابھی جو یہ مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ آزمائش کرے گا تو اور کون بہترین عمل کرے گا، مسلسل اس میں گفتگو ہو رہی ہے. سب سے اچھا عمل کرنے والا، جو اچھا عمل، جو اچھے عمل کو انجام دے گا وہی اچھا عمل کرنے والا ہوگا. تفاسیر میں یہ ذکر ہے کہ سب سے اچھا عمل جو ہے وہ نماز ہے. اگر عمل کی دنیا میں آیا جائے، جو نماز اول وقت پڑھتا ہے، جو نماز کا خیال کرتا ہے، جو نماز کو چاہتا ہے، تو وہی اچھا عمل کرنے والا ہے. مسلسل اس کے تحت گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو تذکرہ ہے کہا کہ دیکھو اگر آزمائش میں پاس ہونا چاہتے ہو، اپنے امتحان میں آگے نکلنا چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہے کہ اپنے والدین کا خیال کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور ہمیں یہ درس، اگر ہم حسینی ہیں، ہم اپنے کو حسینی کہلوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں نمازی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں نے کچھ باتیں بیچ میں بیان کی کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے. اب تیسری بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نماز کے بعد جو سب سے اچھا عمل ہے وہ اطاعت والدین. اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہو تو آپ اپنے والدین کے مطیع ہونا چاہیے، والدین آپ کے آپ سے راضی ہونا چاہیے، ورنہ
آپ چلاتے پھریے کہ میں کربلائی ہوں، میں عزادار ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف بولنے سے کوئی کربلائی نہیں ہو جاتا، صرف دعویٰ کرنے سے کوئی کربلائی نہیں ہو جاتا، عزادار نہیں ہو جاتا۔ عزادار ہونے کے لیے شرائط ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی لیے کامل عزادار بننے کے لیے آپ کے پاس نماز بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس صداقت بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس امانت داری بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس اطاعت والدین بھی ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے بڑا عجیب نقل کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ماتم، وہ مجلس آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی جس میں آپ کے والدین راضی نہ ہوں۔ آپ چلے جا رہے ہیں شب داری کرنے کے لیے، اب والدہ کی طبیعت خراب ہے، شاید ان کا یہ ہے کہ گھر میں رک جاتا تو میری خدمت کرتا، اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ کے ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بولو آپ اس میں نعرہ لگائیے کہ ہم تو عزادار ہیں، ہم تو جا رہے ہیں مولا غم منانے کے لیے، آپ روک رہی ہیں۔ اگر اس نے نارضایتی یعنی اس نے رضایت نہیں دی تو آپ کا جانا اچھا نہیں ہے، بلکہ اور وہ آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ تو حقیقی عزادار یہ ہے کہ اپنے والدین کا تابع ہو اور ان کی رضا کو حاصل کر چکا ہو۔ کربلا میں جو بھی تھے آپ دیکھیے، ان کی داستانیں دیکھیے کس طریقے سے تابع تھے، یعنی جو ان کی زندگی ہے اپنے ائمہ کی، جو بیٹے موجود ہیں جناب علی اکبر ہے، اور میں نے کل جو مثال پیش کی جناب امام زین العابدین کی، کس طریقے سے تابع تھے اپنی ماں کے۔ کہا میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا ہاتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لقمے کی طرف بڑھ جائے جس میں میری ماں چاہتی ہو کھانے کو، میری ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ کو کربلائی بننا ہے، اپنا کردار کربلا کے مطابق بنانا ہے، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی عزاداری کے لیے اطاعت والدین ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے کو کامل عزادار بنانا چاہتے ہیں، ورنہ تو ایسے بہت مل جائیں گے، ماں باپ راضی نہیں ہے، اب وہ زنجیر پہ زنجیر، کما پہ کما کیے جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو چیلنج سے ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میاں تم کون سا سبق سیکھ کے گئے ہو، کربلا اطاعت والدین کا درس دیتی ہے اور آپ اسی کو ناراض کر کے ماتم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ایسا مشکل ہے کہ کوئی ماں آپ کو ماتم کرنے سے منع کرے، کوئی باپ آپ کو جو ہے ماتم کرنے سے منع کرے، لیکن کہیں ایسا ہوا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کامل عزادار نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ بیان کروں گا کہ ہمیں عزادار بننے کے لیے ہمارا کردار کربلا والوں کی طرح ہو جائے یا ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے سب سے پہلی مثال نماز والی تھی۔ ہر امام نے، ہر شہید نے آخر میں آ کے نماز کے بارے میں کہا دیکھو نماز قیمتی چیز ہے، اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ مولا کائنات کا شہید ہونا، عثمان مسلم کا آخری وقت میں نماز پڑھنا، میں مستقل تذکرہ کرتا جا رہا ہوں چیزوں، اور یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لے گئے، اگر کوئی پکا نمازی ہو جاتا ہے تو پکا اطاعت والدین کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز آپ کو صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے، اور جب پاک کریں گے تو پاک چیزیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اگر آپ کا دل یہ پاک ہو گیا، اب یہاں سے گندگی باہر نکل گئی، نماز نے آپ کی صفائی کر دی، اب آپ جب خالی ہو تو آپ کے پاس صداقت بھی آئے گی، آپ کے پاس امانت بھی آئے گی، آپ کے پاس اطاعت بھی آئے گی۔ تو سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم جو کربلا کا غم منا رہے ہیں، آیا ہم ہمارے گھر والے ہم سے راضی ہیں نہیں، ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں نہیں، ہمارے بھائی ہم سے راضی ہیں نہیں۔ تو اتنی روایتیں ہیں، یعنی اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر یعنی کل کی طرح 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے سجدان گرامی، ایک شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے، کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت کی نہروں کو، جو دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں کا، اس نہروں کو میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ پی لوں یا اس کو چوم لوں۔ یہ جملہ اس کا ہے، شاید کربلا شناسی سے میں نقل کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں جنت میں کیا کر لوں،
ان نہروں کو چوم لوں جو خدا نے آپ کے لیے، جب آپ یہاں سے جائیں گے بھئی ایسی جنت آپ کے لیے ہوگی، مومنین کے لیے ہوگی۔ کبھی مومن بھی تذکرہ ہوگا، مومن کہتے کسے؟ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ یعنی آ کے رسول اکرم سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں ان نہروں کو چوم لوں جو خدا نے جاری کر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب خدا کہتے ہیں جا اپنے گھر چلا جا، اپنے والدین کے قدموں کو چوم لے۔ کیا کہا؟ اگر تجھے ان نہروں کو چومنا ہے، نہروں کو مزہ لینا ہے تو جا اپنے والدین کے قدموں کو چوم لے۔ کہا یا رسول اللہ، چہرہ اتر گیا، کہا میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، جن کے ہیں انہیں قدر کرنا چاہیے، اور جن کی نہیں ہے انہیں اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرنا چاہیے، اور قبرستان جانا چاہیے، ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ اب یہ بیچارہ کہتا ہے رسول اللہ میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں۔ کہا ایک کام کرو، قبرستان چلے جاؤ، اور جو قبر تمہارے والدین کی ہے یا تمہاری والدہ کی ہے، کہا اس کے پائیں کھڑے ہو جاؤ اور ان کے قدموں کو چوم لو۔ پھر چہرہ اتر گیا، کہا یا رسول اللہ میرے والدین کو اس دنیا سے گئے بہت زمانہ گزر گیا، اب تو قبر کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ باجی مسئلہ یہ کیسا بیٹا، اسے قبر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے یہ معاشرے میں۔ اب ایک بار جب چھوڑ کے گئے تو اب جب مریں گے تبھی ملاقات ہوگی، یا بس وہ شبرات میں سے کہا جائے، شب برات کو شبرات کہا جاتا ہے، کہا اسی میں ملاقات ہو گئی ورنہ اس میں بھی بات ہو گئی جاتی۔ اب یہ کہا کہ بھائی مجھے تو اس کا نشان قبر بھی نہیں پتہ ہے اپنے والدین کا، یا رسول اللہ تو کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت جو نہر ہے اس کو چوم لوں۔ ایک مرتبہ حبیب خدا کہتے ہیں جا قبرستان چلا جا اور خیال کر کے اپنے والدین کی قبر بنا اور ان کے پائیں کھڑا ہو جا اور پھر ان کے قدموں کو چوم لے، گویا ایسا ہے کہ تو نے اس نہروں کو چوم لیا جو جنت میں بہ رہی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو جو فرمایا آپ نے کتنے قیمتی ہیں آپ کے والدین، اور عجیب مسئلہ یہاں چومنے کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزہ بھی آ جائے۔ میں یہ کیا مولوی صاحب تو نماز سے لے کے والدین تک آ گئے، کہا بھائی چومنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہم یعنی جب والدین کو قدموں کو چومنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جنت کی نہروں کو چومنے کی طرح ہے، بس اگر ہم جو سردار جنت ہے اگر ان کی زری کو چومیں تو اس میں بڑا اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بدعت کام انجام دیتے ہیں۔ رسول تو کہہ رہے ہیں جا کے والدین کی قدموں کو چومو، یعنی چومنا بدعت نہیں ہے، ہم تو سردار جنت کی زریوں کو چومتے ہیں، اس لیے کیسا فتویٰ لگا رہے ہو؟ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ مزہ آ گیا نا؟ یہاں رسول کہہ رہے ہیں والدین کی بہرحال ہمارے ائمہ کے مقابلے میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جب ان کے قدموں کو چوم سکتے ہیں جو واقعاً سردار جنت ہے، جس کے سبب یہ پوری دنیا خلق ہوئی ہے، یہ زمین و آسمان جس کے صدقے میں خلق کیے گئے ہیں، اگر اس کی زری کو چوما جائے تو کیا مشکل ہے؟ اور حقیقی والدین موجود نہیں ہیں، کہا جا اگر ہے تو حقیقی والدین قدموں کو چوم لے، اگر نہیں ہے تو قبرستان چلا جا، اگر قبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہے تو جا ان کا خیال کر کے قبر بنا، یعنی قبر بنا اپنے والدین کی قدموں کو چوم لے۔ میاں ہم تو سردار جنت کی زری بنا کے ان کو چومتے ہیں، جب وہاں چومنے کا ثواب اتنا ہے کہ جنت کی نہروں کو چوما جاتا ہے، اب جو سردار جنت ہو صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ قرآن میں بہت سارے خطابات ہیں، بعض جگہوں پہ کیا ہو اعلموا کا جان لو، یعنی دنیا میں آئے ہو تو تمہیں آزمائش کے لیے اتارا گیا ہے، امتحان سب کا ہونا ہے، یہ آپ کان کھول کر سن لیجیے، کوئی انسان بغیر امتحان کے بچ نہیں سکتا، اگر وہ انسان ہے تو اس کا امتحان ہونا ہے، کہ خدا کہے لِیَبْلُوَکُمْ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے،
اب یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو خالی امتحان ہوگا یا غریبوں کا امتحان ہوگا، فقیروں کا امتحان ہوگا، کہا نہیں، دنیا میں آئے ہو تو تمہارا امتحان ہوگا، بس تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا امتحان میں کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے اور کیسے امتحان میں فیل ہو جایا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت آ گئی، بار بار خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا تمہارے نزدیک ایک لعب ہے، لو ہے، زینت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ابھی خطبہ جمعہ میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ کی آگاہی کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بچے گا نہیں، سب کو امتحان دینا ہے، ہر قدم پہ آپ کو امتحان دینا ہے۔ بس یہ دعا کیا کیجئے، اے میرے پروردگار تو وہ امتحان لے جس کا ہم امتحان دے پائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو باقاعدہ امتحان کی چیز ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھوکا رکھ کے امتحان لیں گے، کبھی تمہارے ساتھ ایسا کہا دنیا میں ہو، دنیا تمہارے لیے لعب، دنیا کی چکر میں پڑے تو وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اعلموا، جان لو۔ تو بات جگہ ایسا ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے جان لو۔ میں خالی اس لفظ سے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کیسے آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، دنیا میں آئے ہو، جو ہم بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرتے جاؤ، اور جب عمل کرتے جاؤ گے تو تمہیں اگر اپنے عمل کا کمال دیکھنا ہے تو کربلا میں آگے دیکھنا ہوگا۔ جو بھی نماز پڑھ رہے ہو، جو بھی حج انجام، اگر کمال دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، وہاں پہ کمال عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ زندگی آپ کی لعب ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی یہ معمولی زندگی ہے۔ لعب کسے کہتے ہیں، لہو کسے کہتے ہیں؟ لعب وہ ہے چھوٹا سا بچہ، مثلا اس کے سامنے چھوٹی سی موٹر کار آپ لا کے رکھ دیجیے، کتنا خوشی خوشی کھیلتا ہے، اس کو سمجھتا ہے یہ کی موٹر کار ہے۔ وہ پولیس کی جیپ لا کے دے دیجیے، وہ پولیس کے کپڑے لا کے، پولیس کا کپڑا پہن کے سمجھتا ہے کہ میں پولیس ہوں، ہے نہیں؟ اب مٹی میں لوٹ رہا ہے، مٹی میں لوٹ رہا ہے، کبھی کیا کر رہے ہو کا کچھ پتہ نہیں، لوٹ رہا ہے۔ اب جب وہ 9-10 سال کا ہو جائے گا، آپ اسے وہی موٹر کار لا کے دیجیے، آپ اسے کہا بیٹا مٹی میں لوٹو، کہہ رہے بابا جان آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مٹی ہے وہ۔ یعنی اب جو ہے وہ لعب کی منزل سے باہر نکل گیا ہے۔ لعب کہتے ہیں اس کام کو جس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ کام کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہے، اس کا فائدہ ہے نقصان ہے، تو مٹی میں لوٹ رہا ہے۔ ابھی یہ بچہ بڑا، اسے کہا جائے بھائی جاؤ ذرا مٹی میں لوٹو، تم تو بچپنے میں لوٹا کرتے تھے، کہا نہیں میں نہیں لوٹوں گا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، بار بار مٹی، کہا میں تو اب سمجھدار ہو گیا ہوں۔ یہ آدمی وہاں سے آگے نکل جاتا ہے، لہو کی منزل میں آ جاتا ہے۔ میں جملے معترضہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ اور بڑا ہوتا ہے تو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے تو وہ بال کو ایسے کھڑا کر کے چلتا ہے، بال کو الگ الگ اسٹائل میں کٹائے گا، یعنی پتہ ہے کہ کام ٹھیک نہیں، غفلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس کو غفلت ہے، یعنی غافل ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہو، لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے، وہ بال یوں کٹائے گھوم رہا ہے، بال اس طریقے سے پینٹ پھٹی ہوئی پہن کے چل رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ عمر کی عمر ہے، کہا تم کو عمر دی گئی ہے، خالی یہ سب کرنے تھوڑی دی کہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گھومو اور گدھوں کی طرح بال کٹا کے گھومو، اس طریقے سے جو عام طور سے کہ نئے نئے قسم کے بال ہو رہے ہیں۔ یہ جوان ہے، نوجوان، یعنی یہ لعب کی زندگی ہے، بچپنا ہے، اب نوجوان ہوا ہے تو اب اس کے پاس یہ تمام چیزیں، کبھی وہ لوکل ٹرین میں لٹک رہا ہے، کبھی دیکھا نہیں آپ نے کلپیں آتی ہیں، کبھی وہ لٹک کے اندر آ رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اندر کے اندر آ رہا ہے، یعنی غفلت میں اگر تھوڑا سا سودانی ہے تو گھٹنا گھٹی والی بات ہے، لیکن اس کو اپنے مرنے کی فکر نہیں، تو معلوم ہی نہیں کہ مرنا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ زندگی گزری، اب جب تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا تو فالتو چیز ہے، تو جو چاہتا ہوں میں اپنے جوان سے خطاب کر تو فالتو چیز ہے، پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گھومنا، بال ایسے کرنا، کہ آپ تو ہمارے پاس گاڑی ووڑی ہونا چاہیے، ہمارے پاس گھر اچھا ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، نہیں موٹر سائیکل ہونا چاہیے، موٹر کار ہونا چاہیے، یہ سب فالتو چیزیں، بال کھڑا کرنا، وہ کام دھندے پہ لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کام دھندے پہ لگ جاتا ہے اور ماشاءاللہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی یہ زینت کے موقع پہ آ جائے، جوان ہو جاتا ہے تو اب اس کو زینت چاہیے، اب اس کو وہ حرکتیں کرنے اچھا نہیں، وہ اس کو محبت ہی، ابھی فالتو چیز اب تو غلط زندگی گزارتی ہے، اب وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنے پاس یہ ہونا چاہیے، اب وہ ہو گئی، اب یہ جوان ہو گیا ہے 22-25 سال کا، معلوم پڑا اچھی خاتون سے شادی بھی ہو گئی، اور مستقل میں نے کہا کہ بھائی خاتون کے ساتھ بڑا نرمی سے رہا کیجیے، نرمی سے رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، ورنہ یہاں بھی پٹائی ہونے والی ہے، وہاں بھی پٹائی ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو میں یہ پوری تفصیل بیان نہیں کرنا، انشاءاللہ کبھی بیان کروں اگر موقع ملا، کہ آپ کی یعنی خدا نے آپ کی زندگی کو بانٹ دیا ہے 5 حصوں میں، کا ایک لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، پھر تکاثر اموال ہے۔ یہ خود قرآن کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں ایک لفظ ہے، خدا نے آگاہی کے لیے، جس طرح ہم تو نہیں پڑھتا کہ سنو، ایک خدا نہیں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو خدا بھی یہاں پہ کہہ رہے دیکھو اے میرے بندو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت کم دنیا ہے رہوں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ جان لو، یعنی یہ مطلب دیکھ لو، خدا کہتا ہے بھائی میرے بندو دیکھ لو، یا کہتا ہے بھائی میرے بندو سن لو، لیکن یہاں لفظ کر علمو جان لو، کیوں کہا اصل میں کبھی آنکھ کا دیکھا ہوا کیا ہوتا ہے، کہا بھائی آدمی بہت دور ہے تو دکھائی نہیں دیتا، کہا میں دیکھ نہیں پایا، کبھی کان پہ سنا، کبھی انسنا بن گیا، یا بہت تیز کسی نے کہا کہ یہاں سے نکلا وہاں نکل گئے، کبھی بہت خطرناک آواز میں پڑھتے ہیں لوگ تو وہ سنتے ضرور مگر یہاں سے جاتا ہے اپنی اسپیڈ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے وہ تیز آواز سے پڑھنے والوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بس وہ جو اخباری قسم کے لوگ ہیں یا ملنگی قسم کے لوگ ہیں جو چلاتے جاتا ہے میٹر کم دیتے ہیں، تو ان سے تھوڑا سا مجھے ورنہ چلا کے بھی لوگ سمجھا سکتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، یعنی ایسا نہیں کہ معذ اللہ کہ ہر چلانے والا عالم نہیں ہوتا، نہیں، زمانہ تو ایسا آیا کہ مرحوم طاہر جوہری صاحب کو جو چلا کے پڑھنا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کیوں کہا جان لو، کیونکہ جاننے کا تعلق آپ کا دل سے ہے، اور جب آدمی دل سے کوئی بات جان لیتا ہے پھر کبھی نہیں بھولتا۔ اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، جب مولا کائنات نے غدیر کے بعد وہ سب کو جب جمع کیا، خلافت ملی، کہا تم نے غدیر میں مجھے دیکھا نہیں تھا۔ اب جنہوں نے صرف آنکھوں سے دیکھا تھا، جب آنکھ سے دیکھا تھا کہا کہ دیکھا تھا نہیں، کہا دیکھا تھا لیکن آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو کیا کہا مولا نے، کہا تو اس دنیا میں اندھا ہو جائے آخرت میں بھی اندھا ہو جائے، کہا اسی وقت اندھا ہو گیا۔ یعنی اگر علی کو دل سے نہ مانا جائے، صرف آنکھ سے مانا جائے تو دنیا میں بھی اندھا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ جان لو، اگر جاننا ہے خدا کو تب بھی دل سے جاننا پڑے گا، اگر علی کو بھی دیکھنا ہے یا جاننا ہے تو دل سے مانو گے تبھی قابل قبول ہے۔ اب جو بیچارہ ایک دوسرا صحابی تھا، اس سے کہا بھائی تم نے سنا نہیں تھا کہ غدیر رسول نے کیا کہا تھا، کمر مندو مولا، کہا میرا کان تھوڑا کمزور ہوتا ہے، بڑے دور پہ رسول تھے، کہتے ہیں اسی ٹائم بہرا ہو گیا۔ یعنی اگر علی کو دل سے نہ مانا جائے اور صرف آنکھ سے دیکھا جائے اور کان سے سنا جائے تو سمجھ جائیے آپ بہرے بھی ہو سکتے ہو، اندھے بھی ہو سکتے ہو۔ علی دل سے تعلق رکھتا ہے، آنکھ اور کان سے تعلق نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ہر چیز کا دل سے تعلق ہونا چاہیے، ولایت دل سے ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، تو آپ کی آزمائش ہے، یہ دل سے آپ یہ بات جان لیجئے کہ آپ کا امتحان ہونا ہے۔ تو سب سے افضل ترین اعمال یہ ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھیے، اور نماز بھی حب علی کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ تو اور بھی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ٹکر پہ ٹکر مار رہے ہیں تو ان کی عادت ہے، عبادت نہیں کہلاتی۔ تو عزیزان گرامی، تو آپ کو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اطاعت والدین۔ اگر آپ نے ذرہ برابر کوتاہی کی تو سمجھ جائیے اگر نہروں کا مزہ لینا ہے تو والدین کو چومنا ہے، ان کے قدموں کو چومنا ہے۔ اگر آپ نے نافرمانی کی تو سمجھ جائیے کہ آپ کی دنیا بھی خراب ہے اور عاقبت بھی خراب ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر خدا گزر رہے تھے، ایک قبر پہ دیکھا بہت ہی سخت ترین عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، خاموش ہو گئے۔ کہا کہ تم میری امت کے ہو یا کسی اور کا، کسی اور نبی کی امت کے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ کہا میری امت کے یعنی امتی پہ اتنا زبردست اتنا خطرناک عذاب، تم نے کون سا عمل انجام دیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، وہ جو آپ والدین کے سامنے چہرہ پھلا کے چل دیتے ہو، اگر کے چل دیتے ہو، باپ بلا رہا ہے مگر
آپ جو ہے مسکرا کے چل دیتے ہو. زہر جان بوجھ کر کھایا جائے یا انجانے میں کھایا جائے، زہر اپنا اثر کر کے جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر. کہا کہ کیسا عذاب ہے یہ؟ کہا یا رسول اللہ میں نافرمان بیٹا ہوں. کہا کیا نافرمانی کی؟ کہا کچھ نہیں کیا، پوری زندگی میں نے اپنی ماں کی خاطر کی، پوری زندگی ان کی سیوا کی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں دنیا کے چکر میں آ گیا اور غصے میں آنے کے بعد میں نے نافرمانی کر دی. پہلے کیا کر دیا تم نے؟ کہا کہ میں کام سے باہر آیا، کام سے واپس گھر آیا، اور جب گھر میں آیا تو دیکھا کہ گھر میں جھگڑا چالو ہے، جھگڑا چل رہا ہے. یعنی یہ ساس بہو کا جھگڑا ابھی کا نہیں، پرانا چل رہا ہے. تو یہ نہ سوچے کہ آج کے دور میں سمجھے، ہر دور پہ یہ رہا ہے. اب وہ جو بھی مسئلہ رہا ہوگا گھر کا، کہا جب بیوی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ماں سے میں نے کچھ نہیں پوچھا، اور میں نے ماں سے کوئی باتیں نہیں پوچھی، بلکہ میں غصے میں آگے بڑھا کہ جب گھر میں آتا ہوں جب جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بیوی کو چھوڑ کر میں نے اپنی ماں کو ایک دھکا لگایا، ہلکا سا دھکا لگایا. میری ماں اس وقت روٹی پکا رہی تھی اور وہ تنور میں گر گئی. کہا جب وہ تنور میں گر گئی اور اس کا ایک حصہ جل گیا تو اس نے کھڑے ہو کر کہا بارے یہ میرے بچے کو، کبھی میرا بچہ ہے لیکن اس نے میری نافرمانی کی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ ماں بد دعا نہ بھی کرتی تب بھی عذاب میں گرفتار ہوتا. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میں صرف 3-4 دن تک زندہ رہا ہوں، پھر خدا نے میری روح قبض کر لی ہے، اور جب سے مرا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے مرے. اس طریقے سے درد میں مبتلا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. جو فرمایا آپ نے، ایک آدمی چلا بزنس کرتا ہے، بزنس مین ہے. آپ بھی بزنس کرتے جایا کرتے، اگر ترقی چاہتے ہیں تو ان کی نظروں کے پاس رہیے، ان کے اشارے پہ سمجھیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، وہاں بھی فائدہ. ایک جگہ بزنس کا پریشان حال ہے، جو بھی بزنس ڈالتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، سب میں نقصان اٹھاتا ہے. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں سونے کو چھوتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے. یعنی اتنا برا دور آ گیا ہے کہ اگر وہ سونے کو چھوتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے. کتنے سارے کاروبار کر ڈالے، بدل کے کاروبار کر ڈالے، اور کہتے ہیں بابا اوبا کے چکر میں بھی پڑ چکا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کہتے ہیں رجب علی کے پاس پہنچ گیا. رجب علی خیاط یہ کوئی عالم یا کوئی پڑھے لکھے مولوی نہیں تھے، یہ عارف آدمی تھے. یہ عمل کرتے کرتے عارف ہو گئے. یہ کوئی حوضے کے پڑھے ہوئے طالب علم نہیں تھے، یہ ایک عام آدمی تھے. دیکھیے خدا سے قریب ہونے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ واجبات پہ عمل کرتے جائیے، ائمہ سے بھی قریب ہو جائیں گے، خدا سے بھی قریب ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب یہ پریشان ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں اس پہ میرا نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنے والدین کو راضی کر لو. کہا رسول اللہ میرے والدین راضی، میں جب جاتا ہوں ان کی خدمت میں جاتا ہوں، جب اٹھتا ہوں ان سے دعا سلام ہوتی ہے. کہا نہیں، ایک مرتبہ جا کے انہیں قریدو، ان سے پتہ کرو کہ کہیں نہ کہیں ایک حصہ ایک کونا ہے جہاں ان کی رضایت نہیں ہے. بہرحال عارف آدمی تھے. یہ بندہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس گیا. کبھی ماتھا چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی گلے لگاتا ہے. تو ماں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے آج اتنا تم اپنی زبان میں کہا جائے مسئلہ لگا رہے ہو، کیا کوئی بات کرنی ہے، کیا کوئی مسئلہ پھر کوئی پھنس گیا ہے؟ کہا نہیں مادر گرامی، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ میں اپنے جوانوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اس پہ عمل کر کے دیکھیے، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے تو میرا گریبان پکڑیے. یہ آیا چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پیر چوم رہا ہے، ماتھے کو چوم رہا ہے. کہا ماں نے کہا مسکراہ کیا بات ہے، آج تم اتنا خوش ہو گیا، مسئلہ ہے؟ کہا میرا ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ میری بات سے کبھی ناراض تو نہیں ہوئی؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا میں کبھی ناراض نہیں ہوں. کہا پھر اس کے بعد اس نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. تو ماں نے کہا ہاں ایک جگہ ایسی تھی جہاں مجھے تھوڑا سا برا لگا. میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں
اور جن کے والدین ہیں واقعی ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کے والدین زندہ ہیں، جو چلے گئے تو قبرستان کو ان پہ جا کے سارے ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ یہی عمل ہے جو آپ کو کربلائی بناتا ہے۔ یہ کیا موقع تھا؟ موقع یہ تھا کہ تم کام سے آئے اور تمہاری بیوی کام کر رہی تھی، اور میں نے کوئی چیز مانگی، پلیٹ مانگی یا کوئی سامان مانگا، اور وہ سامان میرے قریبی تھا، تو تم نے وہ سامان اٹھا کر دیا نہیں۔ ایک جملہ کا، ارے اماں اتنا قریب سامان ہے وہ بھی اٹھا کے نہیں لے پاتی ہیں آپ؟ کہا مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ میرا بیٹا ہو کے جب یہ چھوٹا تھا تو جو چیز مانگتا تھا، جہاں کی مانگتا تھا ماں لا کے دے دی تھی، آج میں اس سے یہ سامان قریب ہے جو مانگ نہیں دے رہا ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ کہا بس، کہا یہی وجہ ہے، اب پیروں پہ گر کے میں معافی مانگنے لگا، اے معذر گرامی، یہ آپ کی رضایت چونکہ نہیں ہے، میں سونے کو چھوتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ کہا ماں نے کلیجے سے لگایا، بیٹے نے چونکہ محبت سے چوما تھا، اپنے خدا سے دعا کی، بار الہ اس کی جو بھی مشکلات ہیں دور کر دے۔ کہا اس کے بعد اب وہ مٹی کو چھوتا تو سونا بن جاتی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، آپ یہ مت سمجھیں کہ ماں کا احترام، باپ کا احترام کتنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ باپ کی بددعا سے بچتے رہنا، باپ کی بددعا سے خاص طور سے، کیونکہ ماں جیسا دل نہیں ہے اس کا، اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو آپ کی خیر نہیں۔ اور ماں اگر آپ کو دعا دے دے، کبھی موقع لگے، میں آپ کو آج ممبر سے بیان کر رہا ہوں قسم خدا کی، کبھی تنہائی میں اکیلے میں کبھی ماں مل جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو خدا کے علاوہ، کچھ بھی تحفہ لے کے جیسے بھی وہ راضی ہو، اس سے اپنی زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کروا لیجیے۔ اگر اس کے دل سے اس وقت دعا نکل گئی تو پھر آسمان یہ روک نہیں پاتے، ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں آپ سے ممبر پہ خطاب کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو، چاہے مراجع کرام ہو، چاہے وہ غیر دنیا کے لوگ اسلامی نہ ہو، غیر اسلامی عیسائی ہو، جسی مذہب کے ہو، جب ان کی آپ کہانی پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی اطاعت والدین کا آپ کو مہر آپ کو ضرور ملے۔ نیوٹن کو دیکھیں نا، نیوٹن کون ہے؟ کتنا بڑا فلسفی ہے، کیا کیا چیزوں کو ایجاد کر چکا ہے۔ آج اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ ماسٹر نے کہا، ٹیچر نے کہا یہ بچہ تمہارا بہت کمزور ہے، اور اسے لیٹر لکھ کے دیا، یہ بچہ پڑھنا نہیں جانتا، اپنی ماں کو لا کے دیتا ہے۔ میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، اسلامی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہ وہ لے کر آتا اپنی ماں کے پاس، ٹیچر نے شکایت لکھی ہے، یہ تمہارا بیٹا پڑھنے میں کمزور ہے، اسے کوئی کام وام پہ لگا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا، آگے چل کے یہ پڑھ نہیں پائے گا۔ تو ماں نے کیا کیا، اس لیٹر کو ایک باکس میں رکھ دیا، اور بچے سے بتایا نہیں، کہ ماں ہے اسے جانتی ہے، اگر میں نے بچے کو بتایا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس نے لیٹر کو اپنے باکس میں رکھ دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹے کی تربیت کرنا شروع کی، اور اس طریقے سے پالا کہ دنیا کا نامور آدمی جسے نیوٹن کہا جاتا ہے، جس نے کشش کے بارے میں پہلی چیزوں کو بیان کیا، آج پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ چیزیں اوپر سے نیچے کیوں آتی ہیں؟ کہتے ہیں نیوٹن جب بڑا ہو گیا اور بہت بڑا آدمی ہو گیا، فلسفی ہو گیا، اس کے پیچھے 1000 آدمی 100 آدمی چلنے لگے، کہ ایک مرتبہ جب معلوم ہوا ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ واپس اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا بچہ ماں نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا سب کچھ سامان سب کچھ ایسے رکھا ہوا ہے، ہاں ایک خاص کمرہ ہے، اس کمرے میں ابھی تک ہم نہیں گئے۔ کہتے ہیں نیوٹن اس کمرے میں گیا، اور جانے کے بعد اس نے وہی الماری دیکھی جس میں وہ لیٹر رکھا ہوا تھا۔ جب لیٹر نکال کے پڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنا جاری ہوں گے کہ میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، اس نے مجھے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں پڑھنے میں کمزور ہوں، اگر اس نے احساس دیا تو آج میں اتنا بڑا آدمی نہیں بنتا۔ اور عزیزوں، ماں کی دعا ایسی ہے، باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ جو تاریخ میں نقل ہے کہ ایک بیٹا ہے، ابھی سے مشکل سے 8 سال کا ہے، 6 سال کا، 7 سال کا ہے، باپ کا سر سے سایہ اٹھ چکا ہے، باپ کا سر سے سایہ اٹھ چکا ہے، اور لیکن بیٹا ہے وہ باپ کی جگہ حساس ہے، مرد ہے، ماں کہیں اور کام کرنے جاتی ہے، لیکن بیٹا کہتا آپ آج کے بعد سے کام مت کریے۔ کہا بیٹا تمہاری پڑھائی نہیں ہوگی، کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے،
مجھے لکھنا ہی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میری ماں کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے جائے۔ کہتے 8 سال کا ہے، باہر جاتا ہے، معمولی صفائی کرتا ہے، کبھی گاڑی دھلتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، واپس آتا ہے۔ ماں کیا کرتی؟ 100 روپیہ لے کے آیا، باپ بیٹا ہے ماں ہے، دونوں کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب وہ بیٹا پیسہ لے کر آتا ہے تو ماں اسے کلیجے سے لگاتی ہے اور دعا دیتی ہے، اے میرے لال، خدا دنیا میں تجھے کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ کہا جا، اگر تم مٹی کو چھو دے تو سونا ہوگا۔ اے میرے لال، تو کبھی تجارت میں فیل نہیں ہوگا، کبھی اپنے کام میں ناکام نہیں ہوگا، اور تیری شادی زمانے وقت کے بادشاہ کی بیٹی سے ہوگی۔ ابھی ہم لوگ ہوتے سوچتے شاید یہ مذاق میں کہہ رہی، لیکن جب وہ پیسہ لے کر آتا تھا تو ماں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ میرا بچہ ہے، اتنا خیال رکھتا ہے میرا، ابھی سے 9-10 سال کا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جب بڑا ہو گیا تو یہ مشہور ہو گیا، اس کے بارے میں شام میں، یہ شام کی داستان ہے، مشہور ہو گیا کہ یہ بھائی جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا کبھی فیل نہیں ہوتا۔ تو دوست تھے، کہا بھائی اس کا چیلنج ہے۔ اچھا، اس کا چیلنج بھی تھا کہ میں جہاں میں کاروبار کرتا ہوں آج تک مجھے کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں تو دوستوں نے پلان کیا، کہا کہ کم سے کم ایک موقع ایسا ہونا چاہیے جہاں اس کو گھاٹا ہو جائے۔ کہا ایک کام کرو، تم عراق چلے جاؤ اور عراق میں جانے کے بعد کھجور کا دھندا کرو۔ اور پتہ ہے کہ عراقی جو ہے وہیں کی کھجور کھاتے ہیں، باہر کی کھجور نہیں کھاتے، اور کھجور بھی بڑی سستی ہوتی ہے، یعنی اسے پھنسانے کے لیے عراق بھیج دیا گیا۔ اور اس کا بھی چیلنج تھا کہ اگر میں جیت گیا تو پھر وہ تو تمام شرائط کی ان کی پوری کرنا ہوگی۔ کہا ہاں، اگر تم وہاں پہ کامیاب ہو گئے تو اب تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم سچے ہو۔ اے عزیزو، یہ عراق گیا اور کھجور کے ایک حصہ لے کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اسے بیچ رہا ہے۔ لوگ مسکرا رہے، بھائی عراق میں کون کھجور خریدتا ہے، وہ بھی یہاں کی کھجور، اور بھی اتنے مہنگے دام پہ بیچ رہا ہے، یعنی بقاعدہ کتنے دام پہ بیچا جائے، مطلب ہے وہ 25 روپے کی اور یہ 200 روپے کی بیچ رہا ہے۔ تو بعض لوگ گزرتے تھے، مسکراتے تھے کہ یہ تو دن بھر بیٹھا رہے گا، بکے گا نہیں۔ کہہ رہے اسی اسنا میں ایک بیگ بھگدڑ مچی، کا دیکھا کچھ گھوڑ سوار ہیں جو بہت دوڑتے ہوئے آ رہے، اور دوڑتے دوڑتے بہرحال سب پبلک یہاں وہاں جو بیچارے ٹھیلے والے جو بھاگ گئے سبھی، یہ وہیں بیٹھا تھا۔ اب وہ گھوڑے والے آ گئے، کہا بھائی تم کیوں نہیں گئے، اور یہ کھجور تم کتنے کی بیچ رہے؟ کہا بھائی میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، آپ کو لینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم سرکاری آدمی ہیں، ہم لوگ یہاں کی پولیس ہے، اور تم ہمارے سامنے ہی کہہ رہے اتنی مہنگی کھجور، ہماری ہی کھجور کو اتنی مہنگی بیچ رہے۔ کہا دیکھو بھائی، لینا ہے لو، میں تو جھگڑا نہیں کر رہا ہوں، بہرحال کا اچھی بات ہے، مرتا کیا نہ کرتا، کیونکہ وہ بھی بہت دور سے گھوڑا دوڑا کے آ رہے تھے۔ کہا بھائی لے جائے ورنہ جان تو بچ جائے کم سے کم۔ کہا وہ کھجور اتنے مہنگے دام میں خریدی۔ یعنی ماں کی دعا کا اثر یہ ہے کہ اب کہیں بھی ہاتھ ڈالو گے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب عزیزوں، 200 روپے کی کھجور جہاں 25 روپے کی بک رہی ہو، یہ بیچ کے، اچھا بیچ تو دیا، اب جو سپاہی تھے ان کا موڈ خراب تھا کہ اتنی مہنگی کیسے خریدی ہم لوگوں نے، جان بچانے کے لیے کھا لی۔ ابھی جب پہنچے بادشاہ سے کہا بھئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم تو بہت ڈھونڈ کے آئے، وہ تمہاری بیٹی کا ہار ہم کو ملا نہیں۔ وہ جو بھگدڑ مچی تھی، اصل یہ ہوا تھا کہ وہ بیٹی وہاں سے گزر رہی تھی، اس کا ہار کھو گیا تھا۔ کہا وہ ڈھونڈنے کے لیے گھوڑ سوار گھوم رہے تھے۔ کہا بھائی حاکم اپنے بادشاہ سلامت، ہم تو وہ گھوم رہے تھے، ہار نہیں ملا، لیکن ایک عجیب نیا آدمی مل گیا ہے آپ کی حکومت میں۔ کہا وہ کھجور اتنی مہنگے داموں میں بیچ رہا ہے، ہم اس کو کھا کے آ رہے، اگر نہ کھاتے تو ہمارے جان کے لالے پڑ جاتے۔ تو عزیزوں، یہ سپاہی جا کے بادشاہ سے ذکر کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، ہماری حکومت میں اتنا مہنگا بیچ رہا ہے، ہمارا ہی سامان اتنا مہنگا بیچ رہا ہے، کہا اسے اٹھا کر لے آؤ۔ کہا اسے اٹھا کر لایا گیا، اور کہتے ہیں کہ جہاں وہ بازار کے کچھ قریب، یعنی جو اس کا علاقہ تھا، کہا وہاں پہ وزیر کے پاس اس کو لایا گیا اور زمین پہ بیٹھا دیا گیا۔ وزیر آیا، بادشاہ آیا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم کس حکومت میں اتنا مہنگا دام بیچتے، مہنگی کھجوریں بیچ رہے؟ کہا حضور مجھے پتا ہے، لیکن مجھے تو بس ایک قیمت پہ بیچنا تھا، میں تو شام سے آیا ہوں، میں تو سیریا سے آیا ہوں، مجھے وہاں سے واپس جانا ہے، اگر جس کو لینا ہوگا لے گا، ورنہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کھجور بھی ہماری، ہم اتنی قیمت پہ بیچنے کے لیے کہتے ہیں، تم اتنی مہنگی بیچ رہے اور تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں، کہا میں یہاں کا حاکم ہوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، ہماری حکومت میں ایسا کر رہے۔ کہہ رہے کہ اسی میں کہا بات چیت میں بات کر رہا تھا، اور آہستہ آہستہ کہتے مٹی میں آدمی بات کرتے کرتے ہاتھ لگاتا رہتا، کوئی چیز تھی لکڑی سے کھود رہا ہے اور بادشاہ سے بات کر رہا ہے۔ کہا ہاتھ روکو،
کہا جب ہاتھ روکا تو ہاتھ میں وہی سونے کا ہار جو مہارانی صاحبہ کا کھو گیا تھا، وہ شہزادی کا کھو گیا تھا۔ کہا جب بادشاہ نے ہار دیکھا، کہا بھائی تم کون سی شخصیت ہو؟ ہم نے پورے عراق میں اپنے گھوڑے دوڑا دیے، یہ ہار ان کو نہ ملا، تم سیریا سے آئے ہو، تمہیں یہ ہار کیسے مل گیا؟ کہا اس کے بعد جب بادشاہ نے کروڑنا چاہا، اسے اس کے ولی سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس ہار آیا کیسے؟ کہا دیکھو میں آج اپنے ایک راز کو فاش کر رہا ہوں۔ کہا بچپنے میں ایسے ایسے میں کما کے اپنی ماں کے پاس جاتا تھا تو میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی، کہا دیکھ کبھی بھی تیرا گھاٹا نہیں ہوگا اور تیری شادی حاکم وقت کی بیٹی سے ہوگی۔ اب اس کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا، کہا بالکل تیری ماں نے سچ فرمایا تھا، اگر بیٹا تابع ہو تو تمام دعائیں پوری ہوتی ہیں، آپ میں تیری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بات نہیں ہے، دل سے ایک بار دعا آپ کو لینی ہوگی، اور یہ مت سمجھے کہ میں صرف یہ ہوا بازی کر رہا ہوں، روایتیں موجود ہیں قسم خدا کی۔ ابھی آپ نے سنا کہ اگر جنت کی نہروں کو چومنا ہے تو ماں کے قدموں کو چومو، اور اگر کوئی چاہتا ہے، علامہ دارستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے خانہ کعبہ کو چومے، اور روایتیں میں خود پڑھ چکا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے خانہ کعبہ کو چومے تو اپنی ماں کے قدموں کو جا کے چومے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے، سب سے عزیز ہمارے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی عزیز ہم امام حسین کو مانتے ہیں، کربلا کو مانتے ہیں، کہ اگر کوئی چاہتا ہے تربت حسین کو چومے تو جا کے اپنی ماں کی قدموں کو چوم لے۔ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما؟ کوئی ایک آدمی ایسا شاید ہو سکتا ہو جس نے اپنے ماں کے قدموں کو چوما ہو، کوئی ہے ایسا کہ اپنی ماں کے قدموں کو چوم کے آیا ہو؟ کہا ایسا ہے جیسے تربت حسین کو چوما، اتنا قیمتی قدم ہے آپ کی ماں کا۔ تو جو فرمایا یعنی کون ہے؟ اور اگر نہیں چوما ہے، باقاعدہ جو میں نے پڑھا، جہاں تک بات وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن قاسم سلیمانی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری تمام دعائیں قبول ہو جا رہی تھی، لیکن بس یہی ایک دعا میں اپنے ماں کے قدم چومنا چاہتا تھا، وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ میری مادر گرامی خواب سو رہی تھی، اور جب سو رہی تھی مجھے موقع مل گیا، اور جب میں نے ان کے قدموں کو چوم لیا تو میں سمجھ گیا کہ اب میری تمام دعائیں پوری ہو گئی ہیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ تو ماں کو قدموں کو چومتا ہے کوئی تو قاسم سلیمانی بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر نہیں چوما ہے، ابھی بھی موقع ہے، قسم خدا کی زندگی میں چوم لو، زیادہ بہتر ہے، مرنے کے بعد چومو گے بہرحال اس کے بارے میں روایتیں ہیں۔ یعنی کتنے بڑا قدم ہے، اگر ہلکا سا بھی اگر میرا کہ جان بوجھ کر زہر کھایا جائے یا انجانے میں زہر کھایا جائے، زہر میں اپنے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، کم سے کم اس حدیث کے مصداق بن جاؤ۔ احسان تو تم کر نہیں سکتے، احسان تو ہم سے ہو نہیں سکتا، حق ادا ہو نہیں سکتا، کم سے کم اپنی ہی راہ نجات کے لیے کچھ کر لیا جائے، یعنی دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سب سے بڑا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بس ایک بات اور آپ کی زحمت تمام اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ جو بھی آیتیں قرآن کی آتی ہیں اس کا مصداق کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں یا جو لوگ سو رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے اور جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ بھی صلوات پڑھیں۔ مسئلہ ہے یعنی ہمارا معاشرہ کتنا پیچھے ہو گیا، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آدمی جو ہے بس چل رہا ہے۔ اب اسی کو چلا کے پڑھا جاتا تو خوب نعرے لگتے۔ کتنی بڑی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نہیں میں نے ائمہ کی روایت ہے، اے میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ماں، جو بھی لوگ ہیں، ابھی بھی موقع ہے، کم سے کم ایک مرتبہ اپنی ماں کا قدم چوم لو۔ یہ تو دوسری جگہ چوم کے لوگ کہاں چلے گئے، کہا بھئی وہ تو وہاں سے آیا ہے، ماتھا چومیے، چہرہ چومیے، اور چوم کے ایک مرتبہ دعا ضرور لے لیجیے۔
اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو آپ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ روایتیں بھری پڑی ہیں کہ تم احسان نہیں کر سکتے، تم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن آیت آئی ہے تو کوئی نہ کوئی مصداق ہوگا۔ بھائی آیت آتی ہے تو اس کے پس منظر میں کوئی ہے، تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب موجود ہے، تب آیت آئی ہے۔ ومن الناس من یشری کا وہ لوگوں میں کچھ ایسے جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مولا کائنات موجود ہے نہیں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر، سورہ دہر موجود ہے، اہل بیت موجود ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا مودۃ فی القربى، یہ آیت موجود ہے، اہل بیت موجود ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی آیت ہے تو مصداق ہونا چاہیے۔ تو بس والدین کے ساتھ جو احسان کرنا ہے تو اس کا مصداق کون ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں مجلس کرام کی، اس لیے مجلس تمام ہے کہ کوئی مصداق تو ہونا چاہیے۔ میں نے بہت مطالعہ کیا، ہو سکتا ہے میرا ناقص مطالعہ ہو، کہ مجھے انسانوں میں تو چھوڑیے آئمہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا ہو۔ آپ کسی بھی امام کو دیکھ لیجئے، کوئی کہیں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں امام نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا، فلاں امام نے اپنے والدین کے احسان کیا۔ اب مصداق ہونا چاہیے۔ تو عزیزو صرف پوری کائنات میں اگر مجھے کوئی مصداق ملا تو صرف سید کائنات کے علاوہ کوئی مصداق ملا نہیں، جس کے بارے میں خود پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، باپ بچوں پہ احسان کرتا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے 12 امام ہیں، اس کے بعد بھی وہ مصداق نہیں ہے جس کے بارے میں ان کے باپ نے کہا ہو اے میرے بیٹا تم اپنے باپ کی طرح ہو، اے میرے لال تم اپنی ماں کے۔ کا صرف پوری معصوم ہستیوں میں اگر کسی کے بارے میں کہا گیا تو وہ صرف سیدہ طاہرہ ہے، جس کے بارے میں ان کے والد محترم فرما رہے ہیں اے میری لاڈلی تم اپنی باپ کی ماں ہو۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا جو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر پوری کائنات میں کوئی احسان کرنے والا ہے تو سیدہ کائنات کے علاوہ کوئی ہستی موجود نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجلس تھا میرا کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کسی بھی امام کے بارے میں دیکھ لیجئے کہیں یہ تذکرہ ایسا کردار بیٹی نے انجام دیا ہے، ایسا عمل انجام دیا ہے کہ رسول کائنات کو کہنا پڑا ہے میرے لال تم میری بیٹی نہیں ہو، تم میری باپ کی طرح ہو اے فاطمہ۔ ہاں عزیزو، ہم سے جو جناب زہرا کو محبت ہے صرف اسی لیے محبت ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اکرم بی بی زہرا سے محبت کرتے ہیں، بی بی زہرا امام حسین سے محبت کرتی ہیں اور ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آج محرم کی تاریخ اتنی تیزی سے گزر جا رہی ہے کہ آپ کا جو مولا مہمان ہے کہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اے عزیزو ہم خدمت کر رہے ہیں، اب ثواب بھی ہمارے پاس ہے، آئیے ہم کس کو پرسہ دیں گے۔ آج 7 تاریخ مخصوص ہے ارے شہزادہ قاسم سے جن کے مسائل کو پڑھا جاتا ہے، ارے پرسہ لینے کے لیے آج کون آیا ہے؟ آپ کا پرسہ، آپ کس کو پرسہ دینے والے ہیں؟ ارے رسول خدا تشریف فرما ہے، سیدہ کائنات تشریف فرما ہے۔ ارے دیوبند نے عجیب شعر کہا ہے افاطمہ قومی ابنۃ الخیر فانظری، اے فاطمہ ارے کھڑی ہو جاؤ اے خیر المرسلین کی بیٹی فاطمہ، ارے گریا کرو، ارے ذرا چلے جاؤ کربلا کی طرف، دیکھو کس طریقے سے آسمان کے ستارے ارے زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ الحمد اللہ اے عزیزو واقعی بعض شاعر بڑا اچھا شعر کہتے ہیں، کہا کتنا اچھا شعر کہا ہے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اے عزیزو واقعی امام کو پانی تو درکار ہی نہیں تھا۔ ارے خادم شبیر کہتے ہیں
پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا، پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا، ورنہ خود سمر کے خنجر سے ابلتا پانی۔ اے عزیزو، اگر امام چاہ لیتے، ارے کیا مجال ہے، ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پانی۔ ہاں عزیزو، آج ہی کا وہ دن ہے جب اہل حرم کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ارے کچھ گھنٹوں کے بعد العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ آہستہ آہستہ ایام ختم ہو رہے ہیں، آپ اپنے مولا کے غم میں شریک ہیں، اور ان کے جو بزرگوار ہیں، جو وارث حقیقی ہے، ارے ان کو پرسہ دے کے جائیے۔ اے مولا، ہم سے اتنی تو ہم اتنے بڑے بھی نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے غم میں غم منایا جائے، آپ کے بیٹوں کی خوشی میں خوشی منایا جائے۔ اے مولا، ہمیں معاف کر دینا۔ اے عزیزو، کہتے یہ تاریخ بڑھتی رہی اور پیاس کی آواز یہ بلند ہوتی رہی، کبھی آواز آہستہ تھی، لیکن جب 8ویں تاریخ آئی ہے، ارے 9ویں تاریخ آئی ہے، ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جام الگ ہو گئے۔ ہاں عزیزو، شب عاشور آ گئی۔ ارے امام ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد ارے خیمے میں دیکھ رہے ہیں ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ ارے جناب زینب کو دیکھا، اولو محمد سے کہہ رہی ہیں، دیکھو اے اولو محمد، ایسا نہ ہو کہ اکبر چلے جائے تم نہ جانے پاؤ۔ ارے جب آگے بڑھتے ہیں، فروا کہہ رہی ہے، اے قاسم، ارے تمہیں کربلا ہم اسی لیے لے کر آئے ہیں تاکہ تم اپنے چچا کے اوپر جان نچھاور کر دو، اور آپ کے جان نچھاور کرنے سے آپ کا بابا خوش ہو جائے گا۔ اے عزیزو، ارے یہ 7 تاریخ ہے، اور میں آج جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس ماں کو اور زیادہ محبت ہوتی ہے ارے جس کا شوہر اس دنیا میں نہ ہو۔ یہ عزیزو، حسن تو اس دنیا میں نہیں ہے، ارے کتنے ارمان ہوں گے جناب فروا کے، کیا کیا سوچ رکھا ہوگا۔ آج میری آپ اٹھا رہے ہیں، ارے ایک خاتون جو صاحب فرزند ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا، ارے اس کی شادی کریں گے، اس کے لیے رسمیں ہوں گی، اس کے لیے چاند سے گزر لائیں گے، لیکن یہ فروا کو کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں میرے لال، ارے صبح عاشور ہوگی، ارے سب سے پہلے تو جان نچھاور کر دینا، ایسا نہ ہو جائے کہ اولو محمد پہلے چلے جائے یا علی اکبر پہلے مارا جائے۔ ہاں عزیزو، مار گئے کارزار گرم ہوا، اور جناب قاسم بار بار آتے ہیں، اے امو جان، ہمیں اس نے وگا چاہیے، ارے اس نے جہاد چاہیے۔ ایک مرتبہ امام حسین جناب قاسم کو دیکھتے ہیں، اور جو چیز مانگ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے قاسم، ارے تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، ارے تم اگر چلے گئے تو تمہاری ماں کا کیا ہوگا۔ ارے قاسم تڑپ گئے، کہا اے امو جان، ارے مجھے میری مادر گرامی نے ہی بھیجا ہے۔ اے عزیزو، ارے جب اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ جناب قاسم ارے غمزدہ ہو کر ایک طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے سر کو گھٹنوں کے درمیان کر دیتے ہیں، کہا کیا مسئلہ ہے کہ چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسی اثنا میں غور کر رہے تھے، علماء بیان فرماتے ہیں، ارے جناب قاسم کو وہ تعویذ یاد آئی کہ جو بابا نے بازو پہ باندھا تھا، ارے جیسے ہی وہ تعویذ یاد آئی، اے عزیزو گریہ کر لیجئے گا، آج یتیم حسن کا ماتم ہے، آج فروا قربانی پیش کرنے جا رہی ہے۔ کہتے وہ تعویذ لے کر دوڑتے ہوئے ارے حسین کے پاس آئے، اے چچا حسین، ارے یہ میرے بابا کی تحریر ہے، پڑھ لیجئے۔ ارے جیسے ہی حسین نے تحریر کو دیکھا، ارے بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، ارے وہ جنازہ بھی یاد آیا جب 70 تیر جنازے پہ بے بس ہو گئے۔ ارے عمر اللہ کا بھتیجے کو گلے سے لگایا، وہ شرندہ جگہ وقت وہ ہے جہاں پہ امام حسین بھی ہوش ہوئے۔ اے عزیزو، اتنا روئے اتنا روئے، ارے قاسم بھی بے ہوش ہو گئے اور حسین بھی بے ہوش ہو گئے۔ کہا جب ہوش میں آئے، اے عزیزو ابھی تک جو شہید جا رہا تھا
ابھی تک جو مجاہد جا رہا تھا ارے وہ کامل مرد تھا، وہ زرہ پہنتا تھا تو مرد نظر آتا تھا، لیکن یہ یتیم حسن ہے ابھی 13.5 برس 13.5 برس کے ہیں اور اس کے بعد جنگ کے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ اے عزیز و حسین زرہ لے کر آتے ہیں لیکن جو بھی زرہ پہناتے ہیں ارے وہ زرہ نہیں آتی۔ ارے 13 برس کے بچے کے اوپر ارے کسی مرد کی زرہ کیسے آ سکتی ہے؟ بیٹھ گئے، حسین نے قاسم کو تیار کیا اور کہتے جب جانے لگے تو آستینوں کو اوپر کر دیا اور گریبان کو چاک کر دیا۔ علماء پڑھتے ہیں ارے حسین نے اس لیے گریبان کو چاک کر دیا تاکہ یہ فوری اشیاء کو سمجھ میں آئے ارے جو اب یہ مجاہد آ رہا ہے ارے یہ یتیم ہے، اس کے سر سے اس کے بابا کا سایہ اڑ گیا ہے۔ اے عزیزو فوری اشیاء بیان کرتی ہے کہ جب قاسم چلے باقاعدہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، قاسم اتنے خوبصورت تھے ارے بنی ہاشم سب خوبصورت تھے لیکن یہ حسن کا چاند ارے اتنا خوبصورت تھا خود دشمن کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ چاند کا ٹکڑا چلا رہا ہے۔ اے عزیزو قاسم مار گئے کارزار میں چلے، ابھی سن 13.5 برس کا ہے لیکن حیدر کرار کے پوتے ہیں کا جنگ کرنا شروع کی کا حضرت نامی شامی کے بیٹے آئے سب کو واصل جہنم کیا۔ کچھ وہ بہادر جب پہلوان آیا ارے ایک مرتبہ امام نے دعا فرمائی ارے قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ ارے عمر سعد نے جب دیکھا کہ ارے قاسم پہ گھیرا ڈالا جائے ارے یہ بنی ہاشم کے شیر ہے، یہ اکیلے ان سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اے عزیزو 13.5 برس کا سن ہے، ابھی بچپنا بھی باقی ہے، ارے جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ارے ایک مرتبہ جو تسمہ ٹوٹ گیا اور جیسے ہی تسمہ ٹوٹا اب یہ قاسم کو شاید سمجھ میں نہ آیا کہ میں جنگ کر رہا ہوں، ارے بچپنے کا یہ عالم تھا۔ اے عزیزو فوجوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، اب قاسم نے جیسے ہی جھک کے ارے اپنے جوتے کے تسمے کو باندھنے کی کوشش کی ارے ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، اس نے ایسا گرز لگایا ارے جیسے ہی گرز لگا ارے قاسم نے آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، ارے اٹھنا چاہتے تھے ارے کسی لمبے نیزے والے نے ارے قاسم کو ایسا نیزہ مارا ارے جانے جناب قاسم ارے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اے عزیزو جیسے ہی قاسم کی آواز سنی علماء بیان کرتے ہیں ارے ایک طرف سے حسین دوڑے اور ایک طرف سے رمدار دوڑے، کہا کس کا شاگرد مارا گیا؟ ارے رمدار وفا کا شاگرد میدان پہ گرا ہوا ہے، کہا اس طریقے سے دوڑے اور جب قریب پہنچے تو یہ دیکھا کہ ایک ظالم ہے ارے قاسم کا گلا کاٹنا چاہتا ہے۔ ارے حسین طرف گئے کہ اے ملعون ارے میرے رہتے ہوئے میرے بھتیجے کا گلا کاٹے گا۔ ارے حسین نے تلوار نکالی، ارے جب حسین نے تلوار نکالی اے عزیزو ارے فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ عزیزو کہتے ہیں مشرق کی فوج ارے مغرب کی طرف بھاگی، ارے مغرب کی فوج مشرق کی طرف بھاگی اور قاسم آواز دے رہے یا اماں ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی۔ اے عزیزو مجھے نہیں پتا قاسم چچا کو پکار رہے تھے یا اپنی مادر گرامی کو پکار رہے تھے۔ ارے حسین جنازے کے پاس پہنچے، ارے لاشے کے پاس یا لاشوں کے ٹکڑے کے پاس پہنچے اور مرثیہ پڑھتے ہیں اے قاسم ارے تم نے چچا کو پکارا اور تمہارا چچا آیا مگر اس کے آنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بارنا اس اعمال کا پوری بارنا میں جگہ عنایت فرما، ماتم حسین۔